وہ روشنی اور رنگوں کو سمجھنے کے لیے اتنے بیتاب تھے کہ اپنی آنکھوں میں سوئی گھونپنے تک کے لیے تیار تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نیوٹن تب شاید 20-25 کی عمر کے تھے، پر پہلے ہی میتھمیٹکس کی ایک نئی شاخا کی نیو رکھ چکے تھے۔ نام تھا کیلکولس۔ وہ کئی پریوگ کر رہے تھے جن سے انہیں پتا چلا کہ رنگ پرکاش کا ایک پہلو ہے۔ نیوٹن پتہ لگانا چاہتے تھے کہ ہمیں دکھنے والی کون سی چیزیں پرکاش کا حصہ ہیں اور کنہیں جنم دیتی ہیں ہماری نروز۔ کیا رنگ پرکاش کے اندر چھپا ہوتا ہے یا پھر ہماری آنکھوں میں؟ یہ جاننے کے لیے وہ اتنے بے چین تھے کہ انہوں نے بوٹکن نام کی ایک سوئی لی اور اپنی آنکھ میں ڈال دی۔ نیوٹن نے نوٹ کیا کہ روشنی سے بھرے کمرے میں اپنی آنکھیں بند کر کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے باوجود کچھ پرکاش آئی شٹر یعنی ہمارے پپوٹوں سے ہو کر گزرتا ہے، اور وہ ایک بڑا اور نیلا سا سرکل دیکھ پا رہے تھے۔ درد کے مقابلے یہ نتیجہ کچھ خاص نہیں لگ رہا تھا، لیکن گھر میں کیے جا سکنے والے ایسے سرل پریوگوں سے آئزیک نیوٹن اندر دھنشوں کی ویاکھیا کرنے والے پہلے انسان بنے، اور یہ بتانے والے بھی کہ کیسے سفید پرکاش کئی رنگوں کو خود میں چھپائے رکھتا ہے۔ نیوٹن نے جن چیزوں کا گہرائی سے ادھین کیا وہ عام لوگوں کو عام نظر آتی تھیں، جیسے کہ سیب کا گرنا، روشنی سے آتی پرکاش کی کرنیں وغیرہ وغیرہ۔ نیوٹن کی خوبی یہ تھی کہ وہ عام چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے کہ ایسا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ نیوٹن کے من میں سوال اٹھتا تھا، پرکاش کس سے بنتا ہے؟ اگر پرکاش کو بہت چھوٹے چھوٹے کणوں میں توڑا جا سکے تو کیا دکھے گا؟ نیوٹن نے دیکھا کہ روشنی سیدھی لائنوں میں چلتی ہے، ورنہ چھایاؤں کے چھور کیسے دکھتے؟ یا پھر کسی بادل سے ہو کر نیچے آنے والی سورج کی کرنیں سیدھی کیوں ہوتی؟ یا پھر سوریہ گرہن کے دوران پوری طرح اندھیرا کیوں ہوتا؟ ان سب باتوں سے نیوٹن کو لگنے لگا کہ پرکاش میں ضرور کణوں کی ایک دھارا ہوگی۔ وہ انہیں کارپسلز کہتے تھے۔ ان کے مطابق پرکاش کی کوئی کرن ان گولیوں کی طرح ہے جو سیدھی آنکھ کے ریٹینا پر حملہ کرتی ہے۔